السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو آور چینل. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. تو حاضر ہوں میں آج ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ. تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چائنا کے بارے میں. اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے چائنا کے بارے میں کون نہیں جانتا. بالکل صحیح بات ہے، چائنا کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن چائنا کے بارے میں کچھ ایسی انفارمیٹیو باتیں جو آپ کو نہیں پتہ، کچھ ایسے فیکٹ آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. تو بنا ٹائم ویسٹ کے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. چائنا کی بات کریں تو چائنا دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جس میں 1.4 بلین سے زیادہ افراد ہیں، اور اس کی ایک طویل اور بھرپور تاریخ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے. چائنا صدیوں سے عالمی امور میں ایک اہم کھلاڑی رہا ہے، جس میں ایک انتہائی بااثر ثقافت اور ایک طاقتور معیشت ہے. حالیہ برسوں میں چائنا ایک عالمی اقتصادی سپر پاور کے طور پر تیزی سے اہم ہو گیا ہے. تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کے ساتھ جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت کے طور پر امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے. چائنا فن، فلسفے، سائنس اور ادب میں اپنی بہت سی شراکت کے لیے جانا جاتا ہے. عالمی ثقافت میں چائنا کی کچھ مشہور شراکت میں ایک خطاطی، پینٹنگ، چینی مٹی کے برتن، ریشم اور مارشل آرٹ شامل ہیں. اپنی بہت سی کامیابی کے باوجود چائنا کو 21ویں صدی میں متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مجموعی طور پر بات کریں تو چائنا ایک پیچیدہ اور دلچسپ ملک ہے، جس کی ایک بھرپور تاریخ اور ایک متحرک ثقافت اور تیزی سے بدلتا ہوا حال ہے. دنیا پر اس کا اثر و رسوخ آنے والے سالوں میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ یہ عالمی امور کی تشکیل میں تیزی سے اہم کردار ادا کرتا ہے. چائنا دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جس میں 1.4 بلین سے زیادہ افراد ہیں. چائنا کا دارالحکومت بیجنگ اور سرکاری زبان مینڈرن ہے. چائنا دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، جس کی GDP $15 ٹریلین سے زیادہ ہے. چائنا کی عظیم دیوار دنیا کی سب سے لمبی دیوار ہے، جو 13,000 میل سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے. چائنا دنیا کے کچھ مشہور مقامات کا گھر ہے، انکلوڈنگ فوربڈن سٹیز، ٹیراکوٹا ویریئرز اینڈ وشال پانڈا پناہ گاہیں. چائنا اپنی تکنیکی اختراعات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، بشمول کاغذ، پرنٹنگ، بارود اور کمپاس کی ایجاد. چینی نیا سال چین میں سب سے اہم تہواروں میں سے ایک ہے اور آتش بازی، ڈریگن رقص اور خاندانی اجتماعات کے ساتھ منایا جاتا ہے. چائنا کا سرکاری نام عوامی جمہوریہ چین ہے اور اس پر چین کی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے. چائنا میں دنیا کی سب سے بڑی مستقل فوج ہے، جس میں 2 ملین سے زیادہ فعال فوجی اہلکار ہیں. اب ہم چائنا کے کھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں. چینی کھانے کے بارے میں بات کریں تو چینی کھانا اپنے جرأتمندانہ ذائقوں، متنوع اجزاء اور کھانا پکانے کی منفرد تکنیکوں کے لیے جانا جاتا ہے. چینی شیف ایسے پکوان بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو 5 ذائقوں یعنی کھٹا، میٹھا، تلخ، مسالے دار اور نمکین کو متوازن کرتے ہیں اور مختلف قسم کی بناوٹ اور رنگوں کو شامل کرتے ہیں. کچھ مشہور چینی علاقائی کھانوں میں سیچوان، کینٹونیز، ہونانی اینڈ شنگھائی شامل ہیں. دنیا بھر میں کچھ مشہور چینی پکوانوں میں کنگ پاؤ چکن، ہاٹ اینڈ سور سوپ، ایگ رولز، ڈمپلنگ اینڈ فرائیڈ رائس. اور پاپولر ڈشز کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں پیکنگ ڈک، موشو پوک اینڈ میپو ٹوفو. اور اب ہم بات کرتے ہیں چائنا کے کچھ مزیدار فیکٹس کے بارے میں. جمہوریہ چین سال 2049 میں آزاد ہوا اور تب سے لے کر اب تک چائنا نے بہت ترقی کر لی ہے. جس طرح سے چین ترقی کر رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر چین ایسے ہی ترقی کرتا گیا تو وہ دنیا کی سپر پاور ہو جائے گا. چین ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر چین ہی ہے. چائنا کی بات کریں تو چائنا معیشت کے لحاظ سے امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے. چائنا کی چیزیں دنیا بھر میں خریدی اور بیچی جاتی ہیں اور چائنا کی چیزیں سب سے زیادہ سستی بیچی جاتی ہیں. جہاں چائنا اچھی اور معیاری چیزیں بنانے کا اعزاز رکھتا ہے، وہیں چائنا میں بہت سی نقلی چیزیں بھی یعنی ڈپلیکیٹ چیزیں بھی بہت بنتی ہیں. چین خلا میں انسان کو بھیجنے والا تیسرا بڑا ملک گنا جاتا ہے. چین اور امریکہ کا مربع کلومیٹر تقریباً برابر ہے، لیکن چین اور امریکہ کی آبادی میں بہت بڑا فرق ہے. چین کی آبادی امریکہ سے 4 گنا زیادہ ہے. چائنا اپنے کل مربع کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک گنا جاتا ہے. چین میں تعمیراتی کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اب تک چلتا ہی جا رہا ہے. چینی لوگ اپنے کھانے میں کوکروچ، سانپ، مگرمچھ، کتے، بلیاں اور بھی بہت سے کیڑے مکوڑے بہت شوق سے کھا جاتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے چینی مسلمان ہیں جو ان حرام چیزوں کو نہیں کھاتے، بلکہ چینیوں کا اپنا ایک الگ طبقہ ہے. جیسے ہماری کاسٹ الگ الگ ہوتی ہے، اسی طرح ان کا ایک الگ طبقہ ہے جو اس طرح کی حرام چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں. چین فضا میں گندگی پھیلانے پر نمبر 1 پر آتا ہے.
بہت سے کیمیکل دھواں بنا کر فضا میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ اگر کبھی چائنا میں جائیں تو آپ وہاں پر دیکھیں گے وہاں کے زیادہ تر لوگوں نے اپنے منہ پر ماسک لگائے ہوتے ہیں۔ چائنا کی 1/3 آبادی ایسی بھی ہے جو غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی جنگلی پانڈا ہیں وہ سب چائنا کی ملکیت ہیں۔ چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر خودکشی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ حالات سے تنگ آنے کے بعد یہاں کے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ چائنا میں زیادہ تر سوسائڈ کرنے میں عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ چائنا میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے چائنا میں 1 سے زیادہ بچہ کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن پھر عوام کے منفی رد عمل سے 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دی گئی۔ چائنا کے بینک کی بات کریں تو چائنا کے بینکاری نظام میں پاکستان نیشنل بینک نے بہت سی خدمات سر انجام دی تھیں۔ چائنا کی تعلیم کے بارے میں بات کریں تو چائنا اپنی تعلیم کے لیے اپنی زبان کو پریفر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی غیر ممالک کے مقابلے میں چائنا کی پڑھائی زیادہ سستی اور اچھی پڑتی ہے۔ چینی لوگ ہمیشہ نیم گرم یا ابلا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی صحت اتنی اچھی ہوتی ہے۔ چائنا کا قومی جانور پانڈا اور قومی پرندہ کونچ ہے۔ گینکگو بلوبا چائنا کا قومی درخت ہے اور چائنا کا قومی پھول چیری کا پھول ہے۔ چائنا کی کرنسی کو یوان کہا جاتا ہے اور چائنا کی کرنسی صرف چائنا میں ہی نہیں استعمال ہوتی بلکہ نارتھ کوریا میں، برما میں، لاؤس، کمبوڈیا، نیپال اور زمبابوے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ چائنا میں چوری کرنے کی سزا موت ہے۔ چائنا میں چوری کرنے والے کو گولی سے مار دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والوں سے اس کا معاوضہ بھی لیا جاتا ہے۔ چائنا دنیا میں سب سے زیادہ ڈیم تعمیر کرنے والا ملک ہے۔ چائنا میں کل ڈیم کی تعداد 87,000 سے بھی زیادہ ہے۔ پہلے کئی سالوں میں چائنا میں 50,000 سے زیادہ دریا تھے، لیکن اب کافی دریا ایسے ہیں جو سوکھ چکے ہیں۔ چائنا اور رشیا ایسے ممالک ہیں جن کی سرحدیں باقی ممالکوں سے ٹچ ہوتی ہیں۔ چائنا میں بے روزگاری کی شرح 5% ہے۔ چائنا میں اس وقت 50,000 سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور چین کے شہر شنگھائی میں تقریباً 35,000 سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ چائنا کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ چائنا میں میڈیا کو اداروں اور حکومت کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ چائنا ترقی میں سب سے آگے ہے۔ چائنا کا ایک اور فیکٹ آپ کو بتاتی جاؤں، چائنا کے لوگ گدھے کی کھال کا استعمال ایک میڈیسن بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس میڈیسن کا استعمال جوان رہنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میڈیسن کو اور بھی بہت سے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ چائنا کا وزٹ ویزا اس وقت پاکستانیوں کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ یا تو پاکستانی بزنس ویزا کے ذریعے چائنا جاتے ہیں یا تو چائنا کا وزٹ ویزا ایک گروپ کی شکل میں پاکستانیوں کے لیے دستیاب ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک آور ویڈیو۔ ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔